بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون نمبر 6 اطاعت والدین بقیہ نصف ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، لیکن یہ جنت اولاد میں سے اسی کے حصے میں آئے گی جو دل و جان سے ماں کی فرما برداری یعنی اطاعت کرے گا۔ لیکن ماں باپ کا سایہ اولاد کے سروں پر ہمیشہ قائم نہیں رہتا، اس لیے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے سروں پر ماں کا سایہ ہے، اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو ماں کے سائے کے ہوتے ہوئے ان کی دعاؤں سے محروم ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر کی ماں کا سایہ اس وقت اٹھ گیا تھا جب وہ حصول علم کی غرض سے جرمنی میں مقیم تھے، یعنی رہائش اختیار کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کس حسرت سے کہا، کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکد یعنی قبر کی مٹی پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب یعنی آدھی رات کی دعا میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ ماں کے ساتھ ساتھ باپ بھی اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے خواب بنتا ہے، یعنی پوری کوشش کرتا ہے، اور اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کے امکان میں یعنی جس کو وہ ممکن بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ کوٹیشن آپ نے ایسے ہی انورٹڈ کوماز میں مارکر کے ساتھ لکھنی ہے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، اور نہ ان کو جھڑک کر جواب دو، یعنی سختی سے جواب نہ، بلکہ احترام کے ساتھ بات کرو اور ان کے سامنے نرمی اور رحم کے ساتھ جھک کر رہو، اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو کہ اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا پوسا تھا یعنی پرورش کی تھی۔ اطاعت والدین کی موضوع کا لب لباب یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے مقدم حق والدین کا ہے، یعنی سب سے پہلا حق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، انورٹڈ کوما سٹارٹ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو یعنی عمر لمبی ہو، اس کی روزی میں کشادگی ہو یعنی فراخی ہو، کھلی ہو اس کی روزی، اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے۔ حوالے کا شعر آپ لکھیں گے، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی۔ چنانچہ اولاد پر لازم آتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے مقدم حق والدین کا ہے، اس لیے اولاد اپنے والدین کی مطیع، فرما بردار اور خدمت گزار رہے، یعنی اپنے والدین کی اطاعت کرتے رہے، ان کے ادب اطاعت یعنی فرما برداری، ان کے حقوق کی نگہداشت یعنی حفاظت میں ذرا بھر بھی غفلت نہ کرے، کہ اولاد کے لیے دین و دنیا کی بھلائی اسی میں ہے۔ اب ہم اپنی تفہیم عبارت نمبر 2 پڑھیں گے۔ تفہیم عبارت نمبر 2، سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا آغاز کیا۔ فوجی طاقت سے بر عظیم کے آزادی طلب عوام کو انگریزوں نے کچلا یعنی دبایا، مگر جذبہ حریت نہ دب سکا، یعنی آزادی کا جذبہ دب نہیں سکا۔ 1857 تک چنگاریاں چمکتی اور بجھتی رہیں، یعنی آزادی کی کوششیں کبھی کم اور زیادہ ہوتی رہیں۔ آخر میں 1857 کو چنگاری نے شعلہ بن کر فضا کو اپنی گرفت میں لے لیا، آگ اور خون کا طوفان اٹھا۔ اس قیامت خیز ہنگامے میں عوام کا نقصان تو اتنا ہوا جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر کمزور عوام نے ایک مرتبہ استحصالی یعنی ناجائز طاقت کو مزہ چکھا ہی دیا۔ توپ و تفنگ ہتھیاروں کو کہتے ہیں، نے مظلوم عوام کے تاریخ و ثقافت یعنی ورثے کے بھرے بھرے محل کھنڈر کر دیے یعنی ویران کر دیے، لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، ملک کا نقشہ پلٹ دیا۔ اب کی مرتبہ یہاں کے قومی رہنماؤں نے سرد جنگ کے بعد گرم معرکے کی تیاری کر لی۔ کانگریس، تحریک خلافت اور مسلم لیگ اسی جنگ کے ادارے بنے۔ ان تنظیموں نے عملی حکمتوں سے عوام کو بیدار کیا، صفوں کو منظم بنایا یعنی اکٹھا کیا، اور دشمن کو للکارا یعنی
ان کے اوپر حملہ آور ہوئے اور نئے نئے مورچے بنائے یعنی خفیہ ٹھکانے بنائے۔ پہلی جنگ عظیم میں آزادی کے امکانات ابھرے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جدوجہد کامیابی کے قریب پہنچ گئی۔ اس مرحلے میں صدیوں حکومت کرنے والی قوم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت یعنی رہنمائی میں علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر ڈھونڈنا شروع کی۔ اس راہ میں خون کے سمندر اور آگ کے جنگل ملے اور قوم بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھی۔ یہ پیش قدمی یعنی آگے بڑھنا اللہ کی مدد اور ملت کے یعنی قوم کے اتحاد، تنظیم اور ایمان، قائد اعظم کی بصیرت اور تدبیر یعنی سوچ و بچار اور ان کی دانائی کی بدولت منزل تک پہنچنے کا ذریعہ بنی۔ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ اللہ اکبر کی گونج میں آزادی کا سورج نکلا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ اسلامی عقائد اور افکار، اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلامی قانون و نظام عدل و حکومت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب نبی آخری الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل یعنی بدولت مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر سربلندی اور افتخار یعنی کامیابی سے نوازا۔ اب ہم اس کے سوالات حل کر لیتے ہیں۔ سراج الدولہ اور ٹیپو شہید کے بارے میں ایک مختصر پیراگراف لکھیے۔ یہ اس پیراگراف میں موجود نہیں ہے، تو یہاں پر سے آپ نے اس کا جواب یاد کرنا ہے کہ برصغیر میں مسلمان رہنماؤں کا تذکرہ کیا جائے تو سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کا تذکرہ ناگزیر یعنی ضروری ہو جاتا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ہندوؤں اور انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی میں بھرپور کردار ادا کیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ آج بھی آزادی کی جنگ لڑنے والے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں یعنی اچھے لفظوں میں یاد رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2، 1857 میں آزادی کے علمبرداروں یعنی جن لوگوں نے آزادی کا پرچم بلند کیا ان کا کیا نقصان ہوا؟ چند سطروں میں لکھیے۔ یہ جواب بھی آپ کو یاد کرنا ہے۔ جواب ہے 1857 میں آزادی کے علمبرداروں کا اس قدر نقصان ہوا جس کا اندازہ کرنا ناممکن ہے۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی تہذیب اور تاریخ کو مسخ کرنے یعنی تباہ کرنے کے لیے جو کوششیں کی گئیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، ان کی ذاتی عزت کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ سوال نمبر 3، علامہ اقبال مرحوم کے خواب سے کیا مراد ہے؟ علامہ اقبال مرحوم کے خواب کو ہم استعاراتی انداز میں، استعارہ کہتے ہیں کسی چیز کو ادھار لے لینا، تو یہاں پر علامہ اقبال مرحوم کے خواب سے ہم انہوں نے جو ہمارے لیے سوچ رکھی تھی ایک آزاد وطن کی اس کو ادھار لے رہے ہیں۔ اس خواب سے مراد ایک ایسی سلطنت کا قیام تھا جس میں اسلامی قوانین کا نفاذ ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اسی خواب کو قائد اعظم نے عملی صورت پاکستان کی صورت میں عطا کی۔ سوال نمبر 4، سرد جنگ کسے کہتے ہیں؟ سرد جنگ سے مراد مکالماتی یعنی ڈائیلاگ وار ہے جس میں سفارتی محاذوں پر جنگ لڑی جاتی ہے، جس میں فتح حاصل کرنے کے لیے سفیروں کو بین الاقوامی اور قومی معلومات سے آگاہی از حد ضروری ہوتی ہے۔ سوال نمبر 5، تہذیب و ثقافت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے کہ دنیا میں رہنے والے لوگ مختلف خطوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا رہن سہن، بول چال، رسم و رواج اور عقائد کو تہذیب و ثقافت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تہذیب و ثقافت سے کسی بھی ملک کے افراد کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کی جاتی ہے۔ آپ نے اس صفحے میں عبارت کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔